الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما واجب الاحترام معزز سامعین، اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کو ہمیں سننے سنانے کی توفیق نصیب فرمائی ہے۔ رجب کا مہینہ ختم ہو چکا، شعبان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ شعبان کے مہینے کے بعد رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو جائے گا، تو رجب کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے بارے میں گفتگو ہوئی، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج 27 رجب کو ہوا، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصی، پھر مسجد اقصی میں نبیوں کی امامت کروائی، وہاں سے آپ
آسمانوں پر تشریف لے گئے، جنت اور جہنم آپ کو دکھلائی گئی، مختلف انبیاء سے آپ کی ملاقات ہوئی، ساتویں آسمان سے اوپر سدرۃ المنتہا پر تشریف لے گئے، سدرۃ المنتہا سے اوپر اکیلے عرش پر تشریف لے گئے، اللہ رب العزت سے ملاقات ہوئی، اللہ رب العزت نے آپ کو نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا، وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ جہاں سے آپ نے سفر شروع کیا تھا، ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر سے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہے، دوبارہ وہیں تشریف لے آئے۔ تو بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ سفر اتنی تیزی سے آپ کے لیے ہوا کہ وقت کی رفتار تھم گئی، وقت رک گیا، اور اتنا سفر آپ جب طے کر کے آئے تو آپ کا بستر مبارک بھی ابھی گرم تھا۔ جب بندہ اپنے بستر سے اٹھتا ہے تو جسم کی حدت کی وجہ سے بستر گرم ہو جاتا ہے، پھر اگر زیادہ دیر گزرے تو بستر دوبارہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ تو جب آپ واپس آئے تو ابھی بھی بستر مبارک گرم تھا۔ صبح کو جب بیدار ہوئے، ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فجر کی نماز پڑھی اور ہم نے بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں عشاء کو تمہارے ساتھ ہی سویا تھا، پھر میں نے مسجد اقصی میں جا کے نماز پڑھی، اور ابھی فجر میں بھی تمہارے ساتھ نماز پڑھ رہا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ باتیں ارشاد فرمائی کہ راتوں رات مسجد اقصی جانا، پھر وہاں کی سیر و تفریح، پھر آسمانوں پہ جا کے دوبارہ واپس آ جانا، اب یہ بات تو بڑی ہی عجیب تھی، بڑی عجیب بات تھی کہ راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی کا سفر 1 مہینہ کی مسافت ہے، 1 مہینہ لگتا ہے۔ جو قافلے وہاں سے جاتے تھے 1 مہینے میں وہاں پہنچتے تھے، اور پھر وہاں جانا، پھر وہاں سے آنا، یہ بڑی عجیب بات تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھ کے جانے لگے تو ام ہانی، یہ آپ کی پھوپھی ہے، تو کہتی ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آپ کی چادر مبارک کو میں نے پکڑ لیا، اور میں نے کہا کہ کیا یہ واقعہ آپ لوگوں سے بھی بیان کریں گے؟ یہ باتیں جو آپ نے ہمیں ارشاد فرمائی ہیں، کیا یہ باتیں آپ باہر لوگوں سے بھی ارشاد فرمائیں گے؟ آپ نے فرمایا جی، میں لوگوں کو بھی بتاؤں گا جو میں نے دیکھا، اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو دکھایا وہ بتانے کے لیے تو دکھایا تھا، میں لوگوں سے بھی بیان کروں گا۔ تو ام ہانی کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ، آپ لوگوں سے یہ باتیں نہ ارشاد فرمائیں، لوگ آپ کی تکذیب کریں گے، اب کس طرح مانیں گے کہ آپ راتوں رات گئے، اتنا آپ نے سیر کی، تو آپ کو آپ کی تکذیب کریں گے، آپ کو جھٹلائیں گے، آپ کی بات نہیں مانیں گے، آپ پہ اعتبار نہیں کریں گے، اور ہو سکتا ہے آپ کو تکلیف بھی پہنچائیں، تکلیف بھی پہنچائے۔ لازمی بات ہے جب ایسی بات سنیں گے، ایک تو ہے بندہ مانے نہیں، ایک یہ آگے سے ہوٹنگ کرنا، تالیاں پیٹنا، مختلف باتیں کرنا، اب یہ تکلیف بھی ہوتی ہے۔ تو آپ وہاں سے باہر تشریف لے گئے، اور بیت اللہ شریف میں آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں غم زدہ افسردہ،
اب اتنی بڑی بات تھی، اتنی بڑی بات کرنے کے لیے بھی بندہ سوچتا ہے میں کیسے بات شروع کروں. وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ماننے کے لیے تیار نہیں، مکہ کے مشرکین جن کو آپ کلمے کی طرف بلا رہے ہیں، جن کو آپ توحید کی طرف بلا رہے ہیں، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاقیات کی طرف بلا رہے ہیں، وہ بات ماننے کو تیار نہیں، تو اتنی بڑی بات وہ کیسے مان لیں. تو آپ بیٹھے تھے، اتنے میں ابو جہل آیا اور آ کے پوچھا خیریت تو ہے، حالانکہ دشمن تھے لیکن پھر بھی آپ کے قبیلے کے تو تھے نا، مکہ کے لوگ تھے. آپ نے فرمایا کہ میں رات کو بیت المقدس گیا تھا اور اس طرح کر کے آپ نے اس کو بات بتائی. ابو جہل بڑا حیران کہ یہ کیسی بات ہے. تو ابو جہل کہنے لگا کہ آپ یہ بات بتائیں، یہ باتیں جو آپ نے مجھے بتائی ہیں، کیا آپ ساری قوم کے سامنے بھی یہ بات کر سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں، میں کر سکتا ہوں. مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ یہ بات عقل میں آنے والی کوئی نہیں. اب اس کو تو ایک پوائنٹ مل گیا. پہلے تو یہ ہمیں اللہ کی توحید کی طرف بلاتے تھے، اخلاقیات کی طرف بلاتے تھے، بتوں کی عبادت نہیں کرنا، نظر و نیاز نہیں ان کے نام پر چڑھانا. یہ باتیں کچھ نہ کچھ عقلی تو تھی. بھئیو جو بت تم ہاتھ سے بناتے ہو تمہارے الہ کیسے ہو گئے، تمہاری پکار کیسے سنتے ہیں، یہ بات عقل میں تو آنے والی تھی. لیکن یہ بات جو آپ فرما رہے ہیں یہ بات تو عقل میں آنے والی نہیں. تو مطلب کیا ہوگا جب لوگ یہ سنیں گے کہ میں رات کو بیت اللہ سے مسجد اقصی گیا، آسمانوں پہ گیا، میں نے سیر کی، میں نے یہ دیکھا، تو لوگ کیا کریں گے؟ جو لوگ آپ پر ایمان لا چکے ہیں وہ بھی پیچھے ہٹ جائیں کہ یہ باتیں عجیب کر رہے ہیں. تو ابو جہل نے کہا کیا یہ بات آپ قوم کو کہہ سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں کہہ سکتا ہوں. اب اس نے جناب بڑا بھاگا گیا، سورے لوگوں کو جمع کیا، آ جاؤ بھی آ جاؤ بھی آ جاؤ. ایک بڑی عجیب بات ہے، آ جاؤ. اندازہ لگائے کتنا بڑا کافر تھا، پکا کافر، کافروں کا سردار ابو جہل. سارے لوگوں کو اکٹھا کر کے نا، آؤ بھی ایک بات، محمد بن عبداللہ ایک بات کہتا ہے، آ جاؤ ذرا. سارے لوگ جمع ہو گئے تو کہنے لگا جی آپ ان سے بھی یہ بات کریں. اندازہ لگاؤ جب بندے کی اپنے مطلب کی بات ہو نا تو سب کو جمع کر لیتا ہے، اور جب اپنی مطلب کی بات ہو تو سب کو کہتے ہیں اس کی بات نہ سنو، جاؤ اس کی بات نہ سنو، اس کی بات پہ توجہ نہ کرنا. تو سب کو جمع کر لائے. آپ بیت اللہ شریف کے اندر تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو بتایا کہ میں رات یہاں بیت اللہ سے میں مسجد اقصی گیا اور میں نے یہ دیکھا، میں نے وہ دیکھا، آسمانوں پہ گیا. تو سارے لوگ بڑے حیران، کچھ لوگ حیران ہو کے چپ ہیں، کچھ لوگ جناب تالیاں پیٹ رہے ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں کہ دیکھا ہم تو پہلے نہیں کہتے تھے، نعوذ باللہ ہم تو پہلے نہیں کہتے تھے کہ یہ ایسی باتیں کرتے ہیں. اب بتاؤ یہ بات پہ کوئی یقین کرنے والا ہے؟ کوئی ہے اس بات پہ یقین کیا جا سکے؟ یہاں تک کہ جو نئے نئے مسلمان یا مسلمان ہونے کا ارادہ کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کے وہ بھی شک میں پڑ گئے کہ یار یہ کیا ہو سکتا ہے. اب چونکہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت دکھانا چاہتے تھے کہ میں کر سکتا ہوں، اصل تو اللہ کی قدرت واضح ہو رہی تھی. تو اب کیا ہے، انہوں نے کہا کہ آپ اگر کہتے ہیں کہ آپ بیت اقصی گئے ہیں، آپ مسجد اقصی جو فلسطین کے اندر ہے آپ وہاں گئے ہیں، تو آپ ہمیں کچھ نشانیاں بتائیں. اب چونکہ یہ عرب لوگ جو تھے مکہ والے، یہ تجارتی قافلہ لے کے وہاں جاتے تھے شام میں، وہاں تجارتی قافلے لے کے جاتے تھے. جو تاجر تھے انہوں نے مسجد اقصی دیکھی ہوئی تھی، بہت بڑی مسجد ہے. اب انہوں نے کہا جی آپ ہمیں نا نشانیاں بتائیں. کیا نشانی ہے؟ آپ سفر پہ گئے تھے تو
تو کوئی علامت بتائیں، کوئی نشانی بتائیں، ہمیں یقین ہو۔ آپ نے بتایا کہ ایک بات تو یہ ہے کہ جب میں جا رہا تھا تو راستے میں ایک قافلہ آ رہا تھا، اس راستے وہ جو قافلہ ہے ان کا ایک اونٹ گم ہو گیا تھا۔ جب میں ان کے قافلے سے گزرا، ان کا ایک اونٹ گم تھا، تو میں نے آواز دے کے ان کو بتایا کہ تمہارا اونٹ فلاں جگہ پہ ہے۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری، جب میں واپس آ رہا تھا تو ایک قافلہ پڑاؤ کیا ہوا تھا، سو رہا تھا، تو ان کا جو برتن پانی والا ہے، میں نے اس برتن سے پانی پیا تھا، تھوڑا پانی تھا، وہ پانی ختم ہو گیا۔ دوسری علامت یہ۔ پھر انہوں نے کہا اچھا اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ وہاں آپ گئے ہیں تو آپ یہ بتائیں کہ مسجد اقصی میں جب آپ گئے ہیں اس کے دروازے کتنے ہیں، اس کی کھڑکیاں کتنی ہیں، اس طرح کے انہوں نے سوال کیے۔ اب آپ یہ بتائیں، ایک بندہ، آپ لوگ اس مسجد میں آتے ہیں، اگر آپ سے سوال کیا جائے اس مسجد کے دروازے کتنے ہیں، اس کی یہ کھڑکیاں کتنی ہیں، اس کے ستون کتنے ہیں، تو کون بندہ آ کے گنتا ہے؟ جو آتا ہے وہ نماز پڑھتا ہے چلا جاتا ہے۔ اب اتنی بڑی مسجد ہو، یا آپ میں سے جو مسجد نبوی میں گئے ہیں، اب ان سے پوچھا جائے بتاؤ مسجد نبوی کے دروازے کتنے ہیں، اس کے ستون کتنے ہیں، یا بیت اللہ شریف کے تم بتاؤ کتنی طرف سے انٹری ہے، کتنے دروازے ہیں، تو آپ کہیں گے ہم تو وہاں پہ بھائی زیارت کے لیے گئے، طواف کے لیے گئے، کون جا کے وہاں گرتا ہے؟ اب انہوں نے جب یہ سوال کیا آپ علیہ السلام سے کہ آپ بتائیں، تو آپ علیہ السلام، لازمی بات ہے ایک بندے پہ طبی طور پہ پریشانی آ جاتی ہے، میں ان کو کیا کہوں، عجیب سا سوال ہے۔ تو بہرحال اللہ رب العزت اپنے نبی کو پریشان نہیں ہوتا دیکھتے، تو آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے میرے سامنے مسجد اقصی کو سامنے سارے پردے ہٹا دیے، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے سامنے لا کے رکھ دیا۔ اب مشرکین مکہ سوال کرتے تھے اور اللہ کے نبی گن گن کے بتاتے تھے اس کے اتنے دروازے ہیں، اس کی اتنی کھڑکیاں ہیں، اتنے ستون ہیں، ہر سوال کا جواب دیا۔ جتنے لوگ وہاں گئے تو نے کہا یہ بات بالکل انہوں نے سچ فرمائی۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی وہاں پہ ویسے سفر نہیں کیا تھا، کوئی تجارتی یا کوئی سفر نہیں کیا۔ اب ایک بندہ دے ہی نہیں اور ہر چیز کا صحیح جواب دے دے تو سب نے کہا یہ بات انہوں نے درست کہی ہے، یہ ٹھیک کہی ہے۔ تو اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بات بتائی۔ اب جو لوگ تھے درمیان میں پراپوگنڈا کرنے والے ہوتے ہیں، اب وہ ان کو موقع مل گیا، سب جو مسلمان تھے ان کے پاس جاتے، دیکھو بھئی یہ ایسی بات ہوئی ہے، دیکھو بھئی۔ اسی طرح لوگ گئے، ابو جہل بھاگا حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھی گیا، ارے یہ بات سنو، کیا تم نے سنا ہے؟ بھئی کیا ہوا؟ بھئی یہ بتاؤ کہ ایک شخص یہ کہے کہ میں راتوں رات یہاں سے مسجد اقصی گیا، میں ادھر گیا، میں ادھر گیا، اب بتاؤ اتنا لمبا سفر کوئی راتوں رات کر سکتا ہے؟ تم بتاؤ یہ بات سچ ہو سکتی ہے؟ یہ بات عقل میں آ سکتی ہے؟ ارے کون کہتا ہے یہ بات؟ کون یہ بات کہتا ہے؟ اب ابو جہل کو تو بڑا پوائنٹ مل گیا۔ کون کہتا ہے؟ تیرا دوست کہتا ہے جس کے تم کلمہ پڑھتے ہو، وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ کام کیا۔ تو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر یہ بات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو میں کہتا ہوں بے شک وہ گئے، بے شک وہ گئے۔ یہ ہے ایمان۔ فرمایا جب ہم اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ اللہ کا فرشتہ آسمانوں سے میرے نبی کے پاس آتا ہے، جب ہم اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ اللہ کا فرشتہ آسمانوں سے دن میں کئی چکر میرے نبی کے پاس لاتا ہے اور وہی لے کر آتا ہے، تو پھر میرا نبی آسمانوں پہ کیوں نہیں جا سکتا؟ آ سکتا ہے۔ بس اس بات پہ اللہ تعالیٰ نے
ابو بکر کو صدیق اس لیے کہتے ہیں کہ میرے نبی کے معراج کی سب سے پہلی تصدیق کرنے والا ابو بکر ہے، اور قیامت تک ابو بکر صدیق بن کے رہیں۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں جب وہاں سے واپس آ رہا تھا تو میں نے ایک قافلہ دیکھا، وہ قافلہ وہاں سے آ رہا ہے، ایک تجارتی قافلہ۔ اس قافلے کے آگے آگے ایک خاکستری رنگ کا اونٹ ہے، اس پہ 2 بورے لدے ہوئے ہیں، ایک کالے رنگ کا ہے، ایک دھاری دار رنگ کا ہے۔ اور میرا اندازہ یہ ہے کہ جس رفتار سے وہ قافلہ چل رہا ہے، بدھ والے دن وہ قافلہ تمہارے پاس پہنچ جائے گا، بدھ والے دن وہ تمہارے پاس پہنچے گا۔ یہ ایک اور پیشن گوئی کر دیا آپ نے۔ تو لوگوں کو اب انتظار ہوا، لوگوں کو انتظار ہوا کہ ہم دیکھیں گے جن اونٹ والوں کا بتایا کہ جن کا اونٹ گم ہو گیا، ایک وہ قافلہ آ رہا ہے، ایک وہ قافلہ جس کے مٹکے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پیا تھا اور ان کا پانی ختم ہو گیا، اور ایک وہ تجارتی قافلہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے پیشین گوئی فرمائی کہ وہ بدھ والے دن تمہارے پاس پہنچے گا، اور اس کے آگے آگے جو اونٹ ہے وہ خاکستری رنگ کا ہے، اور اس کے اوپر 2 بورے ہیں، ایک کالا اور ایک دھاری دار۔ اب لوگ اس میں کہ ہم تحقیق کریں گے، تو جو قافلہ وہاں پہ آیا پہلے ان سے پوچھا کہ بھئی یہ بتاؤ تمہارا اونٹ گم ہوا تھا؟ انہوں نے کہا جی بالکل، ہمارا ایک اونٹ گم ہو گیا تھا، اور ہمیں ایک آواز آئی، آواز دینے والے نے ہمیں آواز دی کہ تمہارا اونٹ فلاں جگہ پہ ہے۔ ہم جب وہاں پہنچے تو واقعی ہمارا اونٹ وہاں تھا۔ اب ایک بات کی تصدیق ہو گئی۔ دوسرا جب قافلہ پہنچا تو ان سے پوچھا کہ تم یہ بتاؤ کہ تمہارے ساتھ کوئی واقعہ پیش آیا تمہارے پانی کے بارے میں، مٹکے کے بارے میں؟ تو وہ کہنے لگے کہ رات ہم جب سو گئے، ہم نے اپنے مٹکے کو ڈھانپ کے رکھ دیا، اس میں پانی تھا، صبح جب ہم اٹھے پانی پینے کے لیے تو وہ خالی تھا، وہ خالی تھا۔ اب اس بات کی بھی تصدیق ہو گئی۔ اب اگلا مرحلہ تھا کہ وہ جو بدھ والے دن کے اللہ کے نبی نے پیشن گوئی کی تھی کہ شام کی طرف سے ایک قافلہ آ رہا ہے اور وہ بدھ والے دن یہاں پہنچے گا۔ اندازہ لگائیں، آپ علیہ السلام نے اندازہ بھی کیسے لگا رہی ہے کتنے دنوں میں یہاں پہنچ جائے گا، یہ نبی کی بصیرت ہوتی ہے۔ اب جناب انتظار بدھ والے دن کا ہو گیا، اب بدھ کا وقت گزرنا شروع ہو گیا، دوپہر گزر گئی، عصر کا وقت آ گیا، عصر کا وقت گزرنے لگا، شام کا وقت قریب آ گیا۔ اب شام کا وقت قریب آ گیا، قافلہ ابھی تک نہیں پہنچا، لوگ انتظار میں ہیں کہ ہم دیکھیں گے۔ شام کا وقت قریب آ گیا، قافلہ نظر نہیں آ رہا، سورج ڈھلنا شروع ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے دعا کی، یا اللہ اے میرے مولا کریم، یا اللہ اس سورج کو روک دے، جب تک وہ قافلہ مکہ میں داخل نہ ہو، یا اللہ سورج کو روک دے۔ اللہ تعالیٰ قادر ہے، اللہ تعالیٰ نے سورج کو وہی روک دیا۔ جب وہ قافلہ مکہ میں داخل ہوا، لوگ منتظر تھے، دیکھنے لگے۔ اب جب دیکھا آگے بڑھ کے وہی ایسا پایا کہ سب سے آگے جو اونٹ تھا وہ خاکستری رنگ کا تھا، 2 بورے اس پہ لدے ہوئے تھے، اور سب نے کہا کہ یہ نشانی بھی پوری ہوئی۔ لیکن میرے بھائیوں، ہدایت اس کو ملتی ہے جس کو اللہ چاہتا ہے۔ کہ لوگ معجزے دیکھ کر بھی ایمان نہیں لاتے، کوئی لوگ کرامات دیکھ کر بھی ایمان نہیں لاتے، کیونکہ ایمان کا تعلق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے۔ اللہ جس کو چاہتے ہیں ہدایت سے ملے گی۔ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ اللہ نے اپنے نبی سے بھی فرما دیا، اے میرے پیارے حبیب، آپ جس کو چاہیں اسے ہدایت نہیں ملے گی، ہدایت اسے ملے گی جسے اللہ چاہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ سے مانگنا پڑتا ہے، ایمان یقین اللہ سے مانگنا پڑتا ہے، اعمال کی توفیق اللہ سے مانگنی پڑتی ہے۔ یہ دنیا، یہ ملک،
یہ مال، یہ عہدے، یہ ڈگریاں، یہ اللہ دشمنوں کو بھی دے دیتا ہے، لیکن ایمان اعمال کی دولت صرف اور صرف اللہ اپنے محبوب بندوں کو عطا فرماتا ہے، نیک بندوں کو۔ ایمان دنیا میں سب سے قیمتی چیز اللہ نے بنائی، سب سے قیمتی چیز ایمان ہے، ایمان۔ اس لیے ایمان کے لیے صحابہ نے جانوں کے نذرانے پیش کر دیے، ایمان کے لیے نبیوں نے اپنی گردنیں کٹوا دی، ایمان کی محنت کے لیے صحابہ اکرام نے گھر بار چھوڑ دیا، ایمان کی محنت کے لیے خونوں کے نذرانے پیش کر دیے، ایمان کی دولت کو حاصل کرنے کے لیے ان کو سولیوں پہ چڑھا دیا گیا، ایمان کی مضبوطی کے لیے ان کو کوڑے مارے جاتے تھے، لیکن وہ اپنی بات پہ ڈٹے رہے کہ سب سے قیمتی چیز ایمان ہے۔ اگر ایمان مل گیا، ایمان پہ استقامت مل گئی، ایمان پہ خاتمہ ہو گیا، جان جاتی ہے تو جائے، مال جاتا ہے تو جائے، عزت جاتی ہے تو جائے، شہرت جاتی ہے تو جائے، سب کچھ چلا جائے، لیکن ایمان پہ سودا نہیں کیا میرے بھائی، ایمان پہ سودا نہیں کیا۔ افسوس کی بات یہ ہے آج ہمارے ایمان کمزور ہو چکے ہیں، ہمیں اپنے ایمان کی کوئی فکر نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایمان بھی پرانا ہو جاتا ہے، ایمان بھی پرانا، جس طرح کپڑا پرانا ہو جاتا ہے اسی طرح ایمان بھی پرانا ہو جاتا ہے، اور ایمان کو تازہ کرنے کے لیے کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر سے ایمان میں جان پیدا ہوتی ہے۔ ابو سفیان جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ فتح مکہ کے موقع پہ ایمان لائے ہیں، تو یہ بھی اسی طرح کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں سفر معراج کے متعلق۔ کہتے ہیں کہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف بادشاہوں کو خطوط لکھے تو روم کے بادشاہ کو بھی خط لکھا اور اپنی نبوت کی طرف دعوت دی۔ روم کے بادشاہ کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خط ملا تو اس نے کہا کہ دیکھو اس علاقے کا اگر کوئی بندہ تجارت کے لیے آیا ہے اس کو لے کے آؤ، میرے دربار میں لے کے آؤ۔ روم کے بادشاہ نے کہا، تو قدرتی وہاں پہ مکہ کا ایک قافلہ گیا ہوا تھا تجارتی، اور وہ ابو سفیان کا تھا، ان کو لایا گیا۔ ابو سفیان مکہ کا سردار تھا، بڑا ذہین فتین شخص۔ جب اس کو دربار میں پیش کیا گیا، یاد رکھیں یہ جو مکہ کے لوگ مشرک تھے، جھوٹے نہیں تھے، جھوٹ نہیں بولتے تھے، جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ تو روم کے بادشاہ نے کچھ سوال کیے آپ سے، ابو سفیان سے چند سوال کیے، ان سوالوں کا جواب ابو سفیان نے جب دیا سچا سچا، تو وہ جو روم کا بادشاہ ہے نا، وہ سوچنے پہ مجبور ہو گیا اور کہنے لگا اگر جو باتیں تم نے کہی ہیں یہ سچی کہی ہیں تو واقعی وہ اللہ کے نبی ہیں۔ اب ابو سفیان کہنے لگا یہ تو کام خراب ہو گیا، یہ تو کام خراب ہو گیا، یہ بھی تصدیق کر رہا ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں اور ہم مکہ کے اندر رہ کے جھٹلا رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں میرے ذہن میں یہ پوائنٹ آ گیا، یہی پوائنٹ معراج والا۔ تو کہتے ہیں میں نے ان کو کہا کہ جی وہ ایک اور بات بھی کہتے ہیں، ایک اور بات بھی کہتے ہیں۔ اس نے کہا کیا؟ جی وہ کہتے ہیں کہ میں بیت اللہ سے چلا مسجد اقصیٰ تک، پھر میں نے آسمانوں کی سیر کی، یہ بات بھی کہتے ہیں، یہ بات ہماری عقل میں تو نہیں آتی۔ جب روم کے بادشاہ نے یہ بات سنی نا تو اس نے اپنے علماء کو بلایا، علماء سے کہنے لگا اس بات کا جواب دو، یہ شخص کیا کہتا ہے اس بات کا جواب دو۔ تو ان میں ایک شخص کھڑا ہوا جو مسجد اقصیٰ کا امام تھا، اس نے کیا کہا کہ یہ بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو تاریخیں بتا رہا ہے تو اس وقت میں مسجد اقصیٰ کا امام تھا، رات جب ہم نماز پڑھ چکے مسجد اقصیٰ میں تو میں دروازہ بند کرنے لگا، مسجد کا جو مین گیٹ ہے وہ میں نے بند کرنے کی کوشش کی، لیکن مین گیٹ بند نہیں ہو رہا تھا، مسجد کا جو بڑا دروازہ ہے وہ بند نہیں ہو رہا تھا۔
میں نے چند لوگوں کو بلایا، ہم نے پھر زور لگا کے اس دروازے کو بند کرنا چاہا، لیکن مسجد کا دروازہ بند نہیں ہو رہا۔ پھر میں معمار کو لے کے آیا، مستری کو، میں اس کو لے کے آیا، اس نے آ کے دیکھا اور زور لگایا، اس نے کہا ہو سکتا ہے کہ یہ دیوار بیٹھ گئی ہو، دیوار کے بیٹھنے کی وجہ سے اب یہ دروازہ نہیں بند ہو سکتا، اس لیے کل آ کے اس کی مرمت کریں گے۔ وہ مستری چلا گیا، وہ بندے چلے گئے، اور یہ جو مسجد کے امام تھے یہ کہنے لگے میں وہیں سو گیا، میں وہیں سو گیا کہ دروازہ بند ہے اور اندر بہت سی قیمتی چیزیں تھی، میں وہیں سو گیا، میری نیند لگ گئی، میں سو گیا، مجھے کچھ پتا نہیں رات کو کیا ہوا۔ لیکن کہنے لگے صبح کو جب میں اٹھا اور میں نے ویسے ہی دروازے کو ہاتھ لگایا، دروازہ فوراً بند ہو گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس رات یہ دروازہ بند نہیں ہوا تو ضرور کوئی پروگرام تھا، اور وہ جو فرما رہے ہیں کہ یہاں نبی آئے تھے، امامت ہوئی تھی، وہ سچ کہتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے نبی کا جو معراج تھا، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جو نشانیاں پوری کی۔ تو میرے بھائیوں، ہدایت اس کو ملتی ہے جس کو اللہ چاہتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے مانگا کریں۔ یہ مال، یہ چیزیں، یہ عہدے، یہ ڈگریاں، یہ اقتدار، یہ اللہ دشمنوں کو بھی دے دیتا ہے۔ اقتدار تو اللہ نے فرعون کو بھی دیا تھا، اقتدار تو اللہ نے حامان کو بھی دیا تھا، اقتدار تو اللہ نے شداد کو بھی دیا تھا، مال تو اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے لوگوں کو دیا تھا۔ لیکن میرے بھائیوں، مال ملک کا مل جانا یہ خوش قسمتی نہیں ہے، اللہ کے قسم ایمان کا مل جانا، اعمال کا مل جانا، اللہ سے تعلق کا قائم ہو جانا، نبی علیہ السلام کی سنت کا زندگی میں آ جانا، 5 وقت کا نمازی بن جانا، قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق مل جانا، اللہ کے ذکر کرنے کی توفیق مل جانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام پڑھنے کی توفیق مل جانا، یہ سب سے بڑی خوش نصیبی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔